شبیر نے حیدرآباد میں ایک ایسے غمزدہ گھرانے کو دیکھا ہے جو ایک نوعمر لڑکی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ آسما کو اس کی پھوپھی نے پالا تھا کیونکہ آسما کے باپ نے 14 برس پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور آسما کی ماں اپنی بیٹی کو 2 ماہ کی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آسما کا باپ سننے کی صلاحیت سے محروم تھا اور وہ ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں پاتا تھا۔ آسما کا خاندان حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد علمدار چوک کے قریب نیک محمد چنا گوٹھ میں رہتا تھا۔ آسما کا باپ ایک غریب مزدور تھا اور آسما اپنی پھوپھی، تائی، دادی اور تایا کے ساتھ رہتی تھی۔ 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک دن آسما اور اس کے گھر والے ایک درگاہ کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ درگاہ پر زائرین کا ہجوم تھا، خاص طور پر عقیدت مند عورتیں درگاہ کی زیارت کر رہی تھیں۔ آسما بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ منت ماننے گئی تھی۔ آسما کی عمر 14 برس ہو چکی تھی اور اسے اس کی پھوپھی نے ماں بن کر پالا تھا۔ آسما کے گھر والے درگاہ کی زیارت میں مصروف تھے کہ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ آسما وہاں نہیں تھی۔ آسما کو اپنے قریب نہ پا کر اس کے گھر والے پریشان ہو گئے اور آسما کو تلاش کرنے لگے۔ آسما کے گھر والوں نے آس پاس کا کونا کونا چھان مارا، ہر کسی سے معلوم کر لیا، لیکن کسی کو آسما کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ آسما کے غائب ہونے کے بعد آسما کے تایا نے پولیس میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ رپورٹ درج ہونے کے بعد پولیس نے بھی آسما کی تلاش شروع کر دی۔ آسما کے گھر والے رات گئے تک اسے تلاش کرنے کے بعد ناکام و نامراد اپنے گھر واپس آ گئے۔ آسما کے بغیر گھر سونا سونا تھا اور اس کی دادی، پھوپھی، چاچی اور تائی سمیت گھر کے سب افراد آنسو بہا رہے تھے۔ ایک نوعمر لڑکی کا پراسرار طور پر غائب ہو جانا سمجھ۔ آسما کی گمشدگی کے بعد پولیس 3 مشتبہ عورتوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، لیکن اسے کامیابی نہ مل سکی۔ پولیس نے آسما کے تایا کی درخواست پر آسما کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی تھی۔ پولیس کو مبینہ 3 مشکوک خواتین کی بھی تلاش تھی۔ آسما کے گھر والے پولیس پر انحصار کر کے اپنے بیٹی کے برآمد ہونے کا انتظار کرتے رہے، لیکن دیکھتے دیکھتے 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور آسما کا کہیں بھی نام و نشان نہ مل سکا۔ 3 مہینے بعد پولیس کو اپنے ذرائع سے اطلاع ملی کہ شاید آسما نواب شاہ میں موجود تھی۔ پولیس نے آسما کی تلاش میں نواب شاہ جانے کا بھی دعویٰ کیا۔ پولیس نے بتایا کہ آسما کی کھوج کے لیے انہوں نے ایک تعویذ گنڈے والے کی خدمات حاصل کی تھیں۔ کیا پولیس آسما کو تلاش کر سکی؟ یہ جانیے گا اس بریک کے بعد۔ پولیس نے آسما کی تلاش کے لیے ایک انوکھا طریقہ بھی استعمال کیا تھا۔ پولیس نے مبینہ طور پر ایک تعویذ گنڈے والے کی خدمات حاصل کی تھیں اور اتنا پتہ چلانے کا دعویٰ کیا تھا کہ آسما نواب شاہ کے علاقے دوڑ کے گاؤں میں موجود تھی۔ لیکن جب پولیس اس علاقے میں پہنچی تو آسما کو بازیاب نہ کرا سکی۔ آسما کی تائی نے دعویٰ کیا تھا کہ آسما کو اغوا کیا گیا ہے اور اس اغوا میں مبینہ طور پر رشیدہ نامی ایک پڑوسن شامل تھی۔ پولیس نے رشیدن سے بھی پوچھ گچھ کی تھی، لیکن بعد میں اسے بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ ہے آسما کی تائی جسے اپنی پڑوسن پر شک تھا۔ ہاں شک ہے۔ کس کے اوپر شک؟ شیدن پہ، کیا نام ہے؟ زرینہ نام ہے۔ اور مولا پہ ہم گئے، اس کیمرہ بھی کھلوایا، وہ تصویر آئی، 3 عورتیں تھیں، پتہ نہیں کون تھی وہ عورتیں۔ آسما کی بوڑھی دادی ہر وقت اپنی پوتی کے لیے آنسو بہاتی رہتی ہے۔ آسما کی دادی کا کہنا تھا کہ اس کی پوتی کو اغوا کیا گیا تھا، لیکن پولیس اسے بازیاب کرانے میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ آسما مجھے پوتیا مکھے جارو مکھ پھرے سے مکھ جارے۔ آسما کو غائب ہوئے 7-8 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس دوران پولیس نے اپنے سر سے بلا ڈالنے کے لیے کیس کو A کلاس کر کے
उसकी समरी अदालत में भिजवा दी थी। ए क्लास केस क्या होता है और ऐसा कब और क्यों किया जाता है, इसके बारे में मुताल्लिका पुलिस अफसर ने जो मौक़िफ़ बयान किया था वो ये है। ए क्लास जो है वो केसेस अनट्रेस केसेस जो ट्रेस ना हो सके वो मतलब उनको ए क्लास डिस्पोजल किया जाता है। ए क्लास केसेस की इन्वेस्टिगेशन हमेशा ओपन रहती है और जब भी कोई क्लू मिलता है तो उस पर जो है वो मज़ीद काम को आगे बढ़ाया जाता है। आसमा की गुमशुदगी को 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस केस का कोई सुराग न मिल सका। आसमा के ताया ने अपील की है कि उसकी भतीजी को बाजियाब कराया जाए। हमारा कोई इल्म नहीं है कहाँ नहीं है। अभी हम दरख्वास्त हमारी है वज़ीर आज़म को, वज़ीरों को, जितने भी ओहदेगार हैं उनको फरियाद है जहाँ भी है हमारी अपनी बच्ची हमारे को बारात करके दें। आसमा की गुमशुदगी से मुतालिक शब्बीर को इस किस्म की सरगोशियां भी सुनने को मिली कि आसमा की उम्र 14 बरस नहीं बल्कि वो 18 साल की थी और उसने मुबैना तौर पर किसी शख्स से शादी करके गुमनाम जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थी। आसमा के सिलसिले में ये अफवाहें भी सुनी गईं कि आसमा कारोकारी के डर से नामालूम मकाम पर जिंदगी गुजार रही है, लेकिन इन खबरों की तस्दीक नहीं हो सकी। आसमा ने अपनी सगी माँ के बगैर जिंदगी गुजारी थी और इंतहाई गुर्बत के आलम में परवरिश पाई थी। शब्बीर का कहना है कि एक जवान लड़की का पुरस्कार तौर पर गायब हो जाना और उसका बरामद न होना तशवीशनाक बात है। पुलिस के मुताबिक अगर केस एक क्लास हो जाए तब भी खुला रहता है और जब भी कोई सुराग मिलता है तो केस पर दोबारा काम शुरू कर दिया जाता है। आसमा की फूफी का ये हाल है कि वो अब भी अपनी भतीजी की तस्वीर लिए घूमती रहती है कि शायद कोई उसके बारे में कुछ बता दे। शब्बीर ने अपील की है कि अगर किसी को आसमा के बारे में कुछ इल्म हो तो वो करीबी थाने में इत्तला दे, या अगर आसमा अपनी मर्जी से कहीं चली गई है तो वो कम से कम अपनी फूफी को ज़रूर इत्तला दे, क्योंकि फूफी ने उसे माँ की तरह पाला था और शायद वो उसके बगैर जिंदगी ही ना गुजार सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।